بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت میں پوری دنیا عجیب قسم کے حالات سے دوچار ہے، اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ شاید ایسا ہوا ہو کہ پوری دنیا بیک وقت اپنے گھروں میں محصور ہو گئی، قید ہو گئی، کوئی باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے اس لیے زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ ہمارے مالک نے، رب العالمین نے اپنی عجیب بے نیازی کا اظہار فرما دیا ہے کہ مسجدیں بھی بند، اور اس کا پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ وہ بھی بند، اور مسجد نبوی بھی مقفل، نہ طواف نہ سلام۔ یہ اس کی شان بے نیازی کا اظہار ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ لیکن ایمان والا مایوس نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا للمؤمن، مومن کی عجیب شان ہے، اس کا ہر حال ہی بہت عجیب ہوتا ہے۔ فرمایا اس کو نعمت ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر، اور اس کو بڑی سے بڑی مصیبت آئے اور اس پر یہ صبر کرے اور اللہ کی طرف توجہ کرے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر۔ بلکہ قرآن پاک میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب ایمان والوں پر کوئی افتاد اور پریشانی آتی تھی تو منافق مذاق اڑاتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کہ ان پر کوئی مصیبت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے منافقو تم ہمارے بارے میں کسی بہتر ہی چیز کا انتظار کرتے ہو، مصیبت آئے گی وہ ہمارے لیے بہتر، راحت آئے گی وہ ہمارے لیے بہتر۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، آپ ان سے کہہ دیجئے ہمیں وہی پہنچے گا جو پہلے سے ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہوگی۔ اس لیے مومن اس موقع سے یقینی طور پر وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس سے پہلے شاید نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ ہر شخص اللہ کی طرف متوجہ ہے، موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اور نہیں جانتا ہے کب زندگی کی شام ہو جائے اور کب سورج ڈوب جائے اور کس بے کسی کے عالم میں اس کی موت ہو جائے۔ ایسے وقت میں آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ کل جب میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا لے کر کے جاؤں گا۔ ہم تو آخرت کے احوال میں پڑھتے تھے کہ بھائی بہن رشتہ دار ماں باپ سب بھول جاتے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ رہا ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے۔ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی تنہائی سے، اور اپنے تنہائی کو اتنا قیمتی بنا سکتے ہیں کہ جو مشغولیت کے زمانے میں کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔ اور مجھے یقیناً احساس ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو جس کو ہلکا سا بھی ایمان نصیب ہے اس کو ضرور اس کی طرف توجہ ہے کہ میں کس طرح اپنی زندگی کو بدلوں اور میں کس طرح اپنے اندر انقلاب پیدا کروں۔ اس لیے کہ موت تو آنا یقینی ہے، ہمارا ایسا کوئی خیال نہیں ہے کہ ایک منٹ بھی وقت سے پہلے آ جائے۔ موت تبھی آئے گی جو اللہ چاہے گا اور جو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، لن یؤخر اللہ اذا جاء اجلها، جب وہ مقرر وقت آتا ہے نہ آگے ہو سکتا ہے نہ کوئی پیچھے ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی موت اسی کی آئے گی جس کی اسی وقت میں لکھی ہوئی تھی۔ تو جب موت آنا یقینی ہے تو ہر بندے کو احساس ہے کہ میں اپنی زندگی میں انقلاب لاؤں، لیکن بات شروع کہاں سے کروں؟ شیطان اس کو کرنے نہیں دیتا۔ میں نے اسی گزارش کے لیے اپنے ساتھیوں کو متوجہ کرنے کے لیے، یہ درخواست دینے کے لیے، یہ پیغام پہنچانے کے لیے یہ ریکارڈ کرایا کہ ہم اس طرح ابتدا کر سکتے ہیں اپنی زندگی کی۔ سب سے پہلے ہم نماز توبہ پڑھیں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے رو رو کر کے بھیک مانگیں کہ اے مالک اگر میرے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو تو مجھے ہی معاف فرما۔ اور اس کے بعد اپنی پوری کتاب زندگی پڑھیں، ہم سے کیا کیا خطائیں کیا کیا لغزشیں ہوئیں ان سب سے توبہ کریں، اور آئندہ اچھی زندگی ہم گزارنے کا عہد کریں۔ اور سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز اپنے گھر کے اندر جماعت سے پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک پرائیویٹ ملاقات کا وقت نکالیں تہجد کا، اس میں اپنی آنکھوں کو بھگائیں، اپنے مصلے کو تر کریں اور اپنے مالک کو منوائیں۔ اور اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑیں۔
قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، اور کم از کم 1-2 صورتیں بلکہ 1 پارہ روزانہ اس کی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سننے یا پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ سننے کے لیے بھی تفسیریں موجود ہیں، پڑھنے کے لیے بھی موجود ہیں۔ اس تمام کے ساتھ ایک اہم کام وہ یہ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس زندگی کا ہم مطالعہ کریں، ان کی زندگی کیسے حالات سے دوچار ہوئی، کس طرح ان کو گھسیٹا گیا، کس طرح مارا گیا، کس طرح مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر کے ان کی گردن پر رکھی گئی، ان کی 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن طلاق دی گئی، کس طرح طائف میں پتھر مارے گئے، کیسے کیسے حالات آئے، مگر وہ حالات سے کیسے لڑتے رہے، ٹکراتے رہے، اللہ کا دین ہم تک پہنچانے کے لیے سب کچھ سہتے رہے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر کہیں سے آڈیو ہم کو مل جائے بیان کی ہوئی تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، ہماری زبان میں تو موجود ہے، اس کو سننے کی کوشش کریں، اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے شروع سے آخر تک۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں کے لیے ہمارے لیے کیا رہنما اصول چھوڑے ہیں، اور سیرت پڑھنے سننے سے 3 نعمتیں ہم کو انشاءاللہ یقیناً نصیب ہوں گی۔ ایک تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کو، آپ کے گڑ گڑانے کو، آپ کے اللہ سے بھیک مانگنے کو، انسانیت کے لیے رونے کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں خود توبہ کی توفیق ہوگی، اور توبہ سے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوسرے، بہت کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق ہوگی، اور جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہم کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہوگی۔ جب سنتوں پر عمل ہو جائے گا تو سارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک تیسرا ہم کام کریں کہ ہر شام کو ہم اپنے پاس ایک کاپی رکھیں، نوٹ بک رکھیں، اس میں ریکارڈ کریں کہ آج کا دن ہمارا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گزرا کہ نہیں گزرا، یعنی آج کا دن حبیب کبریا کے نام، کیا ہم نے آج کے دن میں ان کی سنتوں کو اپنایا، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو۔ پھر ایک ایک چیز پر غور کریں کہ ہمارا کوئی کام سنت کے خلاف تو نہیں ہو گیا۔ انشاءاللہ اگر یہ جو 1.5 ہفتہ باقی رہ گیا ہے بند کا، ہم یہی اس طرح گزاریں گے تو ہماری زندگی میں وہ انقلاب آئے گا جو بند دروازوں کو کھولے گا، اور پھر انشاءاللہ بہاریں آئیں گی اور خزائیں جائیں گی، اور ہم دنیا کا ایک نیا ہی نقشہ دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔